اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے عبادات کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک دن کے روزہ رکھنے کا ثواب 30 دن کے برابر ملتا ہے، اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کے روزے رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو یہ جو عظمت اور بزرگی ہے، یہ اسی وقت سے ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تھا۔ کسی واقعے کی وجہ سے اس میں عظمت اور بزرگی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے زمین اور آسمانوں کو بنایا، اسی دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو اس کی بزرگی اور عظمت یہ کسی واقعے کی مقبول منت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم اور قابل عظمت بنایا ہے۔ یہ خود قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر جو عظمت اور بزرگی پیدا ہوئی وہ ایک خاص واقعے کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عظمت اسی دن عطا فرما دی تھی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تھا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ کسی واقعے کی وجہ سے اس میں عظمت آ گئی، یہ غلط ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدعتیں، بہت ساری خرافاتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو سراسر شرک ہے، بلکہ ہماری قوم کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتوں کو بھی غلط سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو بڑے ثواب کی ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر بعض علاقوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یزید کی ماں نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے۔ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا۔ اگر کسی نے خواہ وہ انسان غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہو، حالانکہ یزید کی والدہ تو مسلمان تھی، لیکن اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی دن کے اندر کوئی اچھا کام کر لے تو اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس دن کی عظمت ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو عظمت اور جو بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بات بھی مشہور ہے اور یہ عقیدہ راسخ ہے کہ محرم کے مہینے میں قبروں پر تازہ مٹی ڈالنی چاہیے۔ یہ بھی غلط ہے، کوئی ضروری بات نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا کیا جائے کہ ہر محرم کے اندر قبروں پر تازہ مٹی ڈالی جائے تو قبرستان ہی کم پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بے اصل بات ہے، ایسا کرنے میں کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ اور ہمارے اندر بعض علاقوں کے اندر محرم کے مہینے کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے، اتنا نامبارک سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ منحوس ہے۔
حالانکہ یہ مہینہ منحوس نہیں بلکہ عظمت اور بزرگی والا ہے، اور جو انسان عظمت اور بزرگی کے اوقات میں پیدا ہو وہ منحوس نہیں بلکہ مبارک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کے اندر بیاہ شادی کرنے کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کے لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے، اور اس وجہ سے اس میں کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا جب خوشی کا کام کرنا جائز نہیں تو شادی بیاہ کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ شہادت کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر سوگ منانا چاہیے، ماتم منانا چاہیے، تو نبی پاک علیہ السلام اپنی شہادت کی تمنا کیوں کرتے؟ حضور پاک علیہ السلام نے یہ تمنا فرمائی ہے کہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو شہادت ایسی مبارک چیز ہے کہ جس کی تمنا خود حضور پاک علیہ السلام نے کی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ غم کا مہینہ نہیں ہوا تو اس میں کوئی بھی خوشی کی تقریب کرنا ناجائز کیسے ہوگا؟ بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے خود اپنے 2 نکاح محرم کے مہینے میں کیے ہیں، اور اپنی 2 صاحبزادیوں کے نکاح بھی محرم کے مہینے میں کیے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ محرم کے مہینے میں بیاہ شادی کرنا بالکل جائز ہے، حرام اور ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ جس کام کو جس اوقات کے اندر حضور پاک علیہ السلام کرے تو امت کے لیے ان میں خیر ہی ہو سکتی ہے، اس میں شر نہیں ہوگا۔ اس لیے سنیوں کو خاص طور سے ماہ محرم کے اندر اپنے بچوں کی شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ عقیدہ اور بہت دنوں سے جو یہ بات ذہنوں میں راسخ چلی آ رہی ہے کہ محرم کے اندر شادی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، منحوس ہے، اس عقیدے کا خاتمہ ہو جائے اور جو صحیح عقیدہ ہے وہ دلوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں منگلور وغیرہ میں لوگ اس کی طرف توجہ دینے لگے۔ ان کے یہاں بھی، وہاں تو چونکہ شیعہ لوگ بہت رہتے ہیں، تو ایک زمانے سے یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ محرم کے مہینے میں بیاہ شادی کرنا حرام ہے، نامبارک ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کو سمجھایا گیا تو بہت سے لوگ اب خاص طور سے محرم کے مہینے میں ہی شادی کرتے ہیں تاکہ یہ عقیدہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے سنیوں کو چاہیے کہ وہ جن کے نکاح، جن کے بچوں کے نکاح آگے پیچھے کے مہینے میں ہونے والے ہوں، وہ آگے پیچھے کی بجائے محرم کے مہینے میں ہی کریں، اور اگر کوئی 10ویں محرم کے دن کر لے تو وہ تو بہت مبارک ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ بات کہ محرم کے مہینے میں بیاہ شادی کرنا نامبارک ہے بالکل غلط ہے، بلکہ اس مہینے میں شادی کرنا بہت مبارک ہے۔ بعض لوگ ان دنوں کے اندر تعزیہ بناتے ہیں، اور بعض تو اتنا اہتمام کرتے ہیں چاہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، افلاس طاری ہو، تنگدستی نے گھیر رکھا ہو، فقر و فاقے کی نوبت آ گئی ہو، چاہے قرض ہی لینا پڑے لیکن تعزیہ ضرور منائیں گے۔ تو اولاً تو تعزیہ بنانا خود ہی گناہ ہے، اور اس کے لیے اتنا اہتمام کرنا، قرض لینا، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر کربلا کے اندر شہید ہونے والوں کی روحیں یا وہ خود تشریف لاتے ہیں، اس لیے تعزیوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ان پر عرضیہ لٹکاتے ہیں
یہ ساری باتیں شرک ہیں، کیونکہ یہ سب باتیں بے دلیل ہیں۔ کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے دو دلیل یا ایک دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو کسی انسان نے دیکھا ہو، آج تک کوئی انسان نہیں بتا سکا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شہدائے کربلا تعظیم میں تشریف لاتے ہوں، تو یہ تو دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسری دلیل نقلی، یعنی شریعت میں کوئی اس کا ثبوت ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی قرآن کی آیت ہو۔ حدیث کے پورے ذخیرے میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں، بلکہ کسی بزرگان دین کا قول بھی نہیں کہ تعزیے کے اندر شہدائے کربلا تشریف لاتے ہوں۔ تو اس بات کو کیسے تسلیم کیا جائے گا جو بلا دلیل ہے؟ تو یہ بات محض باطل ہے، دھوکہ ہے۔ شہدائے کربلا ہوں یا دیگر شہداء ہوں، جب وہ دنیا سے چلے گئے دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لاتے، تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تعزیے کے اندر نعوذ باللہ امام حسین تشریف رکھتے ہیں، اس لیے اس پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ تو جو یہ نظر و نیاز چڑھاتے ہیں یہ ما احل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، جس کا کھانا حرام ہے۔ بہت سے لوگ تعزیے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی طرف پشت نہیں کرتے اور اس کے دیکھنے کو زیارت کہتے ہیں، اور طرح طرح کے واہی تباہی معاملات کیے جاتے ہیں جو سب کے سب صریح یعنی کھلم کھلا شرک ہے۔ اور ان معاملات کی وجہ سے تعزیہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہے، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جس کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ یہ آیت بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتے تھے پھر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ایسی چیزوں کو معبود بناتے ہو، ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جس کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ تو یہ تعزیہ بھی چونکہ ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، تو اس کے سامنے اور اس کے ساتھ ایسے معاملات کرنا، اس کی ایسی تعظیم کرنا جو عبادت کے ضمن میں داخل ہو جائے، یہ اس آیت کے ضمن میں داخل ہونے کی وجہ سے سراسر حرام اور شرک ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سنی حضرات علماء کی باتوں کو سن کر ان چیزوں سے بچنے لگے ہیں، لیکن جو حضرات آج بھی اہل تشیع کے قریب رہتے ہیں، شیعوں کے قریب رہتے ہیں، رافضیوں کے پاس رہتے ہیں، یا ایسے مقامات پر اہل رفض کے قریب رہتے ہیں یا رضاخانیوں کے قریب رہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ رسمیں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی تعظیم کو دیکھنے تو سنی بھی جاتے ہیں۔ یہ باتیں تو ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جن کے اندر رفض کا کوئی نہ کوئی اثر پایا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس تعزیے کو جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت ہو گئی، اس کے ساتھ ان کا نام لگ گیا، اس لیے یہ قابل تعظیم ہو گیا۔ تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نسبت کی تعظیم میں کوئی کلام نہیں، سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ نسبت کی تعظیم کی جاتی ہے، لیکن جب کہ نسبت اصلی اور واقعی ہو، مثلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی لباس ہو یا ان کا کوئی تبرک ہو، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ قابل تعظیم ہے، لیکن جو نسبت اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہو، اپنی طرف سے تراش لی گئی ہو، وہ اسباب تعظیم میں داخل نہیں۔ ورنہ تو کوئی کل کو یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں امام حسین ہوں، تو اس کی اور زیادہ تعظیم ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی امام حسین کا نام لگ گیا۔ حالانکہ یقینی بات ہے کہ سب لوگ اس کو گستاخ اور بے ادب قرار دے کر اس کی سخت توہین کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نسبت کاذبہ کی وجہ سے، جھوٹی نسبت کی وجہ سے کوئی چیز معظم نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جھوٹی نسبت کی
کی وجہ سے یہ تعزیہ قابل تعظیم ہے یا قابل اہانت ہے؟ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم محرم کے جلوس میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں، ماتم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سن لیجئے کہ اس میں کئی طرح کے گناہ ہیں۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ اس میں دشمنان صحابہ اور دشمنان قرآن کی مشابہت ہے۔ جو شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ صحابہ کی بھی دشمن ہے، قرآن کے بھی دشمن ہے، تو ان کی مشابہت ہے اگر ان کی جلوس میں شرکت کریں گے۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک واقعہ منقول ہے کہ ہولی کے دنوں میں ایک نیک آدمی جا رہے تھے، انہوں نے ایک گدھے کے اوپر پان کی پیک ڈالی، یعنی پان کھایا ہوا تھوک دیا، اور یہ کہا کہ تجھے کسی نے نہیں رگا، لاؤ میں رنگ دیتا ہوں۔ نو مرنے کے بعد اس پر ان کی پکڑ ہوئی اور یہ فرمایا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کی مشابہت اختیار کی تھی، لہذا انہی کے ساتھ جاؤ، جہاں میں وہیں تم جاؤ۔ تو اتنی سی مشابہت پر عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اگر اس سے بڑی مشابہت کی جائے گی، ان کے جلوس میں شرکت کی جائے گی، تو پھر تو ظاہر ہے ان کے ساتھ حشر ہوگا اور انسان عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے جلوس کے اندر شرکت کرنے سے، اس کو دیکھنے سے بچنا چاہیے۔